خدا باپ اور باپ کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور رحم اور اطمینان، سچائی اور محبت سمیت ہمارے شامل حال رہیں، آمین۔ آج خدا کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے محبت کے تعلق سے۔ آج کلام کا جو عنوان ہے وہ محبت ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور حوالہ جات بھی دیکھیں گے۔ ابتدا میں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 16 آیت۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے، آمین۔ خدا ان کے کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے، یعنی خدا کی محبت کو ہم نے جان لیا ہے اور ہمیں یقین ہے۔ اور لکھا ہے خدا محبت ہے، خدا محبت ہے۔ محبت کا لفظ بائبل مقدس میں جب ہم پیدائش سے مکاشفہ تک اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو محبت کا لفظ تقریباً 311 مرتبہ آیا ہے۔ یوحنا رسول جو خدا یسوع مسیح کا انتہائی قریبی شاگرد تھا، جس سے یسوع بہت محبت کرتے تھے، ویسے تو سب سے کرتے تھے لیکن یہ بہت قریب تھا، اس لیے یوحنا رسول کو، اپاسٹل جان کو کہا جاتا ہے دی اپاسٹل آف لو، محبت کا رسول۔ یوحنا کی انجیل اور 3 خطوط میں اس نے محبت کے لفظ کو بڑی دلیری سے اور فراغت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس نے تقریباً 57 مرتبہ لفظ محبت استعمال کیا ہے، اور یوحنا کے پہلے خط میں 46 مرتبہ لفظ محبت آیا ہے۔ تو اس نے محبت کو جو جس طرح بیان کیا ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے ہے، اس لیے اس کو محبت کا رسول کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے، کیا کہ خدا محبت ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس میں قائم ہیں اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ لفظ عام لفظ ہے اور عام نہیں بھی ہے۔ کچھ حلقوں میں یہ بہت عام ہے اور کچھ میں وہ ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو سنا ہے وہ فکرتاً یا عادتاً کہتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو۔ یہ ایک فکرہ، ایک محاورہ اور ایک جملے سے زیادہ کچھ نہیں ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک۔ شاید یہ ایک طرح کا مذاق بھی ہے،
اور کئی دفعہ لوگ محبت کو یا پیار کو اس طرح یوز کرتے ہیں جیسے یہ ایک لالی پاپ ہے، اور ایک گولی ہے، ٹافی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم اس طرح لوگوں کو بہکا رہے ہیں یا ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں صرف یہ کہہ کے۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ چیز دے دینا یا کسی وقت دے دینا یا لالچ کے تحت کچھ دے دینا، یہ تو دنیا کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسافر خانے دیکھیں، رفائی ادارے دیکھیں، این جی اوز کو دیکھیں، اور بہت سی جگہوں پر آپ کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں جو بغیر کہے آپ کو بعض دفعہ دی جاتی ہیں۔ مثلا آپ کے ہاں اب مجھے نہیں پتا کب چل رہے ہیں کہ نہیں، جس طرح دسترخوان شروع ہوئے تھے یا مفت کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا یا دیا جاتا تھا غریب غربا کو، امیروں کو، جو بے روزگار ہے یا جن کے کوئی مسافر ہیں، اکثر جگہوں پہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو مطلب وہ بغیر کہے، وہ نہیں کہتے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ جب ہم یا کوئی شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی محبت۔ اور جب ہم حقیقی محبت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے محبت میں یہ کیا، یا میں آپ کے لیے یہ کروں گا۔ کئی دفعہ لوگ بڑے اوپن ہارٹ کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کے لیے کروں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ محبت کی اس خوبی کو عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں، وہ الفاظ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ کام کے ساتھ بھی اس عمل کو جو ان سے ہونا چاہیے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، الفاظ اور منہ سے نہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں خدا محبت ہے، کیسے خدا نے محبت کو ظاہر کیا یا اس کا اظہار کیا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 31واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اس لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ تو خداوند کہتا ہے کیونکہ میں ابدی تجھ سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے اپنی شفقت تیری طرف بڑھائی ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 3واں باب اس کی 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پالوس کہتا ہے جب ہم گناہ ہی میں تھے تو اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر ظاہر کی، وہ ہمارے لیے موا۔ تو اس کا مطلب ہے محبت وہ چیز ہے جسے عملی شکل پہ آنا ہے، اور یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے دینا، قربانی، احساس، احسار، فکر، درد اور ہمدردی جیسے خوبصورت احساسات کا نام ہے۔
آئیے ذرا دیکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے محبت کا کلاسیکل چیپٹر. جی ہاں، آپ کو یاد آ گیا ہوگا، پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 4 آیت سے ہم پڑھتے ہیں. یہ محبت کا باب ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے 4 آیت سے میں 8ویں آیت تک پڑھتا ہوں. محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بد گمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں. اور 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 13ویں باب کی 13ویں آیت، غرض، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے. ابھی ابتدا میں ہم نے پڑھا خدا محبت ہے. اب ہم اسی پیسج کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اور جہاں لفظ ہم محبت پڑھ رہے ہیں وہاں ہم اس کو خدا کے ساتھ ریپلیس کریں گے. خدا محبت ہے، اس لیے ہم محبت نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم خدا پڑھیں گے. 4 آیت سے دوبارہ دیکھیے گا، خدا صابر ہے اور مہربان، خدا حسد نہیں کرتا، خدا شیخی نہیں مارتا اور پھولتا نہیں، نازیبا کام نہیں کرتا، اپنی بہتری نہیں چاہتا، جھنجھلاتا نہیں، بدگمانی نہیں کرتا، بدکاری سے خوش نہیں ہوتا بلکہ راستی سے خوش ہوتا ہے، سب کچھ سہ لیتا ہے، سب کچھ یقین کرتا ہے، سب باتوں کی امید رکھتا ہے، سب باتوں کی برداشت کرتا ہے، خدا کو زوال نہیں. اور جب ہم اسی پیسج کو یسوع کے لیے پڑھیں گے تو میننگ وہی آئیں گے اور ثابت بھی ہوتا ہے یسوع صابر ہے. جب ہم پاکرو کے لیے اس کو بولیں گے تو ہمیں پاکرو بھی ویسے نظر آتا ہے. پاکرو صابر ہے، پاکرو مہربان. آج اس صبح ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ خدا جو محبت ہے وہ ان ساری حالتوں میں ان تمام باتوں میں صادق ہے اور سچا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے ہم جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. اس کا مطلب ہے آپ میں اور مجھ میں بھی یہی چیزیں ہونی چاہیے یا ہونی ہے. اگر یہ خوبیاں، یہ خصوصیات آپ کی میری زندگی میں ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، اور اگر ہم اس پر کام کرنا ہے تو پھر ہمیں کام کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا صابر ہے تو ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بی پیشنٹ. اگر ہم خدا کو جان گئے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے، تو خود بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا صابر ہے. آپ کی میری زندگی میں کتنا صبر ہے؟ آپ کتنے پیشنٹ ہیں؟ اظہار سے نہیں، انتظار سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کتنی گہری ہے.
محض یہ کہنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے تو یہ ثابت کرے گا کہ آپ کی محبت واقعی حقیقی اور گہری ہے. آپ کسی سے صرف یہ کہیں اور وہ صرف الفاظ ہیں، لیکن اگر آپ اسے ثابت کریں تو پھر اس کے لیے آپ کو پیشنٹ کا اظہار جو ہے مظاہرہ کرنا پڑے گا. محبت کرتے ہو تو آداب وفا بھی سیکھو، محبت کرتے ہو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری کو محبت نہیں کہتے. اس کے لیے آپ کو صبر کا، تحمل کا، آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کے لیے اس کے بہترین وقت کے لیے، اس کی توجہ کے لیے، یا اس کی میں آپ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے اندر صبر ہے، تحمل ہے. مثال آپ چاہتے ہیں وہ چینج ہو جائے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے یا کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں، صابر ہیں، تحمل میں ہیں؟ چینج ہوگا، تبدیل ہو جائے گا، بدل جائے گا. بائبل یہ بیان کرتی ہے محبت مہربان ہے، خدا مہربان ہے. Are you kind enough to somebody؟ آپ دوسروں کے ساتھ مہربان ہیں یا نہیں؟ آپ رشتے میں، تعلق میں آپ دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں؟ آپ کو مہربان ہونا پڑے گا. God is so kind. وہ مہربان ہے، مہربانی سے پیش آتا ہے. ہمارے رویے، ہمارے طریقے کار کے موافق ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرتا، بلکہ اس کے اپوزٹ کرتا ہے، مہربانی کے ساتھ کرتا ہے. مہربان ہے. آپ میں ہم مہربان ہیں، خاص طور پر جب کوئی غلطی کرے، جب وہ آپ کی توقع کے خلاف کام کرے، آپ اس وقت مہربان ہیں. میں نے ہر بار نئی آنکھ سے دیکھا تجھ کو، میں نے ہر بار نئی آنکھ سے دیکھا تجھ کو، مجھ کو ہر بار نیا عشق ہوا ہے تجھ سے. جب آپ محبت کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کو ایک لمحے اگر کسی شخص کے اندر کمی نظر آتی ہے، اپنے بہن بھائی، بیٹے بیٹی میں، یا میاں بیوی، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر میں، اگر آپ واقعی محبت کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کو ہر دفعہ نئی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا. اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی محبت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی. محبت کیا کرتی ہے؟ لکھا ہے راستی سے خوش ہوتی ہے. It doesn't delight in evil, but rejoice in truth. برائی سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے کہ جسے میں دیکھتا ہوں یا جسے میں جانتا ہوں وہ حق پر ہے. راستی سے خوش ہوتی ہے. دوسروں میں اچھی چیزوں کو تلاش کرے.
दूसरों में बेहतरीन चीजों की तलाश करें। लिखा है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। यहां सह लेने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोटेक्ट, ऑलवेज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का उर्दू में जब तर्जमा करते हैं तो इसका मतलब है तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। इसका मतलब है कि जिससे आप इजहारे मोहब्बत करते हैं, जिस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, आपने उसको कवर देना है। उसकी कमजोरियों, उसकी गलतियों, उसकी खराबियों, उसके ऐब के वक्त आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अच्छा, इसने झूठ बोला है, इसने चोरी की है, ओके, हम बात करेंगे, लेकिन अंदाज बदल के, मोहब्बत की बोली बोल के। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आप जिससे प्यार करते हैं उसकी सह लेते हैं। अगर वो गलती भी करे, अगर वो आपकी बेइज्जती भी करे, अगर आपके वो खिलाफ भी हो जाए, अगर आप वाकई उससे प्यार करते हैं, आप उसकी सह लेंगे। लिखा है, सब कुछ यकीन करती है। ऑलवेज ट्रस्ट। दूसरों पे एतमाद कीजिए, दूसरों पे भरोसा कीजिए। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो भरोसा करें। भरोसा करें कि आपकी मोहब्बत में आपको धोखा नहीं होगा। यकीन करते हैं, भरोसा करें। यकीन करें कि आपने इसे कहा है, आज असर नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन मैं यकीन रखूंगा। मैं दिल छोटा नहीं करूंगा, ना मैं ना उम्मीद होगा। लिखा है, सब बातों की उम्मीद रखती है। ऑलवेज होप्स। बेहतरी की, अच्छाई की उम्मीद रखें। अगर कोई गुनाह में है, अगर कोई कमजोरी में है, अगर वो बेहतरीन हालत में, उम्मीद रखें, बदल जाएगा, तब्दीली आएगी। अगर आप दुआ करने वाले हैं, अगर आप उसके साथ टाइम गुजार रहे हैं, अगर आप उसके दिल को समझते हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं, तो बाइबल ये बयान करती है, सब बातों की उम्मीद रखें। मोहब्बत का तकाजा एक ये भी है कि मोहब्बत में बदी का या बद्दुआ का तसव्वुर नहीं है। आप किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते, आप किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते, या आपको बुरा नहीं बोलना। लिखा है, मोहब्बत क्या नहीं करती? हसद नहीं करती, कुड़न, जलन, ये मोहब्बत का असूल है नहीं। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो फिर आप हसद नहीं कर सकते। आप किसी को देखकर अपने दिल में बदगुमानी नहीं कर सकते। फिर लिखा है, शेखी नहीं मारती, इतराती नहीं है मोहब्बत, अपने आप को बड़ा नहीं जिताती, अपने आप को सच्चा साबित नहीं करती, शेखी नहीं मारती।
پھولتی نہیں، یعنی گمنڈ نہیں کرتی، تکبر نہیں ہے محبت میں. محبت آپ کو حلیم بناتی ہے، آپ کو فروتن کر دیتی ہے. یہ دوسروں کو اپنے آپ کو آپ دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے، آپ دوسروں کی مانند اپنے آپ کو سمجھتے، دوسروں جیسا سمجھتے، پھولتے نہیں ہیں. اچھا کر کے بھی، بہترین کر کے بھی. کئی دفعہ جب ہم اچھا کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے کو تو آتا نہیں ہے، اس کو تو پتا ہے کچھ نہیں، میں نے یہ کر لیا ہے. اوکے گڈ، اگر آپ نے کر لیا اس میں اترائی نہ، پھولتی نہیں. ٹھیک ہے، نازیبا کام نہیں کرتی. وہ کام جو زیب نہیں دیتے وہ نہیں کرتی. لیکن اس کے لیے جو پراپر ورڈ ہے وہ ہے اٹ ڈزن ڈس آنر ادرس. دوسروں کی بے عزتی نہیں کرتی. بعض دفعہ ہم دوسروں کو بے عزت کرنے میں اعزاز محسوس کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر جان کے ہم بہتر سمجھتے ہیں. محبت کا یہ کام نہیں ہے. وہ دوسروں کو رسپیکٹ دینا جانتی ہے، وہ دوسروں کی عزت کو پامال نہیں کرتی، وہ دوسروں کی عزت کا خیال کرتی ہے، وہ دوسروں کو عزت دینا چاہتی ہے. اپنی بہتری نہیں چاہتی. ناٹ سیلف سیکنگ. کئی لوگوں کو یہ فوبیا ہوتا ہے کہ مجھے میرے لیے. انہیں دوسروں کے لیے کوئی احساس، فکر یا درد نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں مجھے مل جائے، میرے ساتھ ہو جائے، میں یہ کر لوں. روحانی لوگوں کے اندر یہ کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے. یہ خاص طور پر جی مینو دوبارہ موقع نہیں ملیا، مینو سلام نہیں کیتا، مینو یہ نہیں کیتا. واٹ آر یو؟ ہو یو آر؟ یسوع نے کیا کہا تھا آپ کو؟ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے. ہم نے میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، مجھے، میرا، میرے لیے. دوسروں کو بائبل بیان کرتی ہے اپنی بہتری نہیں چاہتی. اس کا مطلب دوسروں کی چاہتی ہے. پھر لکھا ہے بدگمانی نہیں کرتی. بدگمانی کا مطلب ہوتا ہے جلد خفا ہو جانا. اٹ ڈز ناٹ ایزیلی اینگرڈ. یہ آسانی سے ناراض نہیں ہو سکتی. جو اصل محبت ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ناراض نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو بڑی بڑی باتوں سے بھی ناراض نہیں ہوتی. بائبل یہ بیان کرتی ہے کامل محبت جو ہے وہ غالب آتی ہے. محبت جو ہے بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، خطاؤں، تقصیروں کو، غلطیوں کو وہ نظر انداز کرتی ہے. اچھا اس نے کیا ہے، اس سے ہو گیا، مجھ سے نہ. یاد رکھیے گا جیسی بھی تلخی ہو جائے، کتنی ہی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیجیے اور انا کی دیوار کو تعمیر نہ کریں. بدگمانی نہ کریں. ہر بات میں بار بار چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ناراض ہو جائیں. اچھا جس نے مجھے
پوچھا نہیں، اس نے مجھے بتایا نہیں، اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس نے مجھ سے یہ نہیں لیا. اب آپ بچے نہیں ہیں. پروو یور سیلف اے میچور پرسن. روحانی طور پر بالغ ہوں چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں. مجھے اس نے کشتی نہیں دی، اچھا اس نے نہیں دی، آپ خود پکڑ کے بیٹھ جائیں. اس نے مجھے یہ کیوں کہا کہ آپ لیٹ کیوں ہیں، اچھا آپ کو اتنی پریشانی ہے تو آپ جلدی آ جا کریں. محبت بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، برے کاموں سے خوش نہیں ہوتی. یہ اس کے لفظی معنی ہے، لیکن اس کا اصل ٹرو میننگ ہے وہ ہے اٹ ڈزنٹ کیپ دی ریکارڈ آف رانگ تھنگس. یعنی یہ دوسروں کے عیب جو ہے ان کو لکھ کر نہیں رکھتی. جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو جتاتی اور دہراتی نہیں ہے. اصل محبت کرنے والا شخص جو ہے یا مسیح کا سچا شاگرد جو ہے وہ دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو جو ان سے ہوئی ہے ان کا ریکارڈ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یاد نہیں کرتے. لکھا ہے وہ ہماری بدکاریوں کو یاد نہیں کرتا. اور ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بعض دفعہ نظر انداز، ان کی گناہوں کو، کمزوریوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے اس نے کیا ہے، ہاں جس نے کیا ہے، دس دفعہ بگانا پڑے ہم اس سے جھجکتے نہیں ہیں. ڈونٹ کیپ دی ریکارڈس آف رانگ تھنگ. اگر اس نے غلطی کی ہے بھول جائیں اسے. بائبل کی ابھی ہم نے شروع میں پڑھا بہتری کی امید رکھتی ہے. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی. پھر لکھا ہوا ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے. سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. آلویز پرسویرنس، برداشت کرتی ہے. کامل محبت کا جو سبق ہے وہ کیسے سیکھا جاتا ہے؟ محبت رویوں کو جھیل کر حاصل ہوتی ہے. باتوں سے عادت ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی کسی سے. آپ دوسروں کی ان کے رویے، ان کے طریقے کار، ان کے بولنے، ان کی سب باتوں کو جان کر بھی آپ ان سے محبت کرتے ہیں. کسی نے کہا تم جو اچھے ہو تو ہر چیز ہے اچھی تیری. اگر آپ کسی سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے اگر آپ واقعی محبت کرتے ہیں تو ان کی کمزوریوں کے ساتھ ان کو قبول کریں گے. میں وہ دیکھ رہا تھا، ایک کوٹیشن مجھے بڑا پیارا لگا. I saw that you were perfect and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more. وہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا کہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، کامل ہے، تو میں نے تجھ سے محبت کرنا شروع کر دی. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ تجھ میں تو عیب ہی بڑے ہیں. کہتا جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میری محبت تیرے ساتھ اور زیادہ ہو گئی. اچھوں کو تو سب اچھے لگتے ہیں. خوبصورتی یہ ہے کہ ہم کسی کی برائی میں بھی، اس کے عیبوں میں بھی اس کو اسی طرح محبت کرتے ہیں.
اور یہ بائبل کا قانون ہے. دیکھا اس نے ہمارے گناہوں کے بدلے ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا. جب ہم گناہ ہی میں تھے اس نے محبت کا اظہار کیا. اس نے انتظار نہیں کیا جب یہ صحیح ہوگا تو پھر میں اسے قبول کروں گا, میں اس سے محبت کروں گا. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی. یوحنا کہتا ہے اس میں کہ اس نے ہم سے محبت کی ہے. بڑی بات تو یہ ہے. ہم نے پڑھا محبت کو زوال نہیں. ٹرو لو نیور فیلڈ. کامل محبت ناکام نہیں ہو سکتی. خدا نے ہم سے یہی محبت کی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, جو لوگ ہمیں عزیز رکھتے ہیں یا عزیز ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. جو لوگ دور چلے جاتے ہیں یا فاصلے ہو جاتے ہیں پھر ہم محبت چھوڑ دیتے ہیں. کامل محبت جو ہے بائبل کیا بیان کرتی ہے, محبت کو زوال نہیں. محبت کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ دائمی ہے. اٹ ریمینس. لکھا ہے 13ویں آیت میں غرض ایمان امید محبت تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے. تو یہ دائمی ہے, یہ قائم رہے گی. محبت کرنے والے نہیں بدلتے. بلکہ محبت کرنے والے بدل دیتے ہیں. اور تیرا جو بھی رویہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میری محبت اپنی جگہ پر ہے, وہ قائم رہے گی, اور وہ مسیح کی محبت ہے. لکھا ہے آخری آیت میں جو ہم نے پڑھی 13ویں باب کی 13ویں آیت میں, مگر افضل ان میں محبت ہے. لو از گریٹسٹ, گاڈ از گریٹسٹ. خدا عظیم ہے. ہم نے پڑھا خدا محبت ہے. گاڈ از گریٹ. یونانی زبان میں لفظ محبت کے لیے 4 جو ہے اس کو 4 انداز سے بیان کیا گیا ہے, یا اس کی 4 اقسام ہیں. اب وہ وائٹ بورڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ 4 اقسام کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے ایروس, دوسری فیلیا, تیسری سٹوج, اور چوتھی اوگاپے. محبت کی بہت سی اقسام ہیں لکھی جاتی ہیں, لیکن یہ 4 اہم ہیں اور یہی زیادہ قابل قبول ہے. ایروس کیا ہے؟ ایروٹک لو ہے, پیشنیٹ لو. یعنی اسی جب ہم اردو میں کریں ترجمہ تو اس کا مطلب ہے نفسانی یا جنونی محبت ہے. اور یہ میل فیمیل کے درمیان ہے, عورت اور مرد کے درمیان ہے. عورت مرد سے مراد یہ محبت جو ہے ایک طرح سے بیفور میرج ہے, اور اس میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ فزیکل ہوتی ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ حقیقت سے اس انداز میں نہیں ہے جو محبت کا تقاضا ہے, بلکہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اپنی حرص اور ہوس کو پورا کیا جائے. اور چونکہ اس لیے اس کو کہا گیا یہ جنونی ہے, نفسانی ہے,
تو یہ بری بھی ہو سکتی ہے اور یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے. اچھی اس صورت میں ہے جب ہم بائبل کے مطابق اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے ہیں, اور بری اس وقت ہے جب کوئی خدا کے کلام سے تجاوز کرتا ہے یا روحانی اخلاقی حدوں کو یا عبور کر جاتا ہے. تو ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے. یہ نفسانی یا رومانوی محبت اس کو کہا جاتا ہے, اور آپ اس کے لیے بہت سی سٹوریوں کو جانتے ہیں اور اس کا انجام بھی آپ جانتے ہیں. فیلیا لو, لو آف فرینڈ اینڈ ایکول, یہ وہ محبت ہے جو برادرانہ محبت ہے یا سسٹرلی لو ہے. کوئی بھائی یا کوئی بہن, اگرچہ ان کا حقیقی یا خونی رشتہ نہیں ہے, لیکن تو بھی وہ ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے یا محبت میں ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, یا ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اکثر ہم نے معاشرے میں, اپنے معاشرے میں دیکھا ہے, جس کا منہ بولی بہن ہے یا منہ بولا بھائی ہے, اور وہ جو لفظ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے, بہن کا, بھائی کا, بیٹی کا, ماں کا, جو بھی رشتہ ہے وہ اسے نبھاتے ہیں آخر تک. یہی محبت تھی جو رسولوں میں باقدر اتم تھی. وہ بے غرضی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے تھے, برادرانہ محبت کے ساتھ. وہ بغیر کسی غرض اور لالچ سے ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے. محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, اور کوئی ضرورت مند کسی سے محبت نہیں کر سکتا. میں پھر دہراتا ہوں, محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جو ضرورت مند ہے وہ کسی سے حقیقی محبت نہیں کر سکتا. برادرانہ محبت کی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی سروسز, اپنی خدمات, اپنی ہمدردیاں دوسروں کے لیے پیش کرتے ہیں, اس سوچ کے علاوہ کہ مجھے کیا ملے گا. جب ہم یہ جانتے ہیں کہ محبت کا تقاضا ہے اظہار, قربانی دینا ہے, تو لینا نہیں ہے. فلیا لو ہی ہے. سٹوج, یہ نیچرل لو ہے, یعنی یہ وہ محبت ہے, یہ وہ پیار ہے جو ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہے. یہ نیچرل ہے. کوئی ماں یا کوئی باپ اپنی اولاد سے, اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے محبت کرنی ہے. باپ نے کمانا ہے, ان کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے, جو بھی کرنا ہے یہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے اسے کسی کنڈیشن کی, کسی طرح سے اس کو کسی ریکمنڈیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے گا تو میں کروں گا. ماں نے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے, ان کی پرورش کے لیے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے اس کو مخالفت برداشت کرنی پڑے, اس کو دکھوں سے گزرنا پڑے, اسے مختلف مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے, شرمندگی اٹھانی پڑے. وہ کہتی ہے میرے بچے ہیں, میں نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے, میرے بچے رل جائیں گے, میں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کروں گی. اور مائیں بہت, ہماری آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھا اور سنا بھی ہوگا کہ بہت سی قربانیاں دیتی ہیں, بدسلوکیاں,
बेइज्जतियां, सब कुछ सहते हैं, इसलिए कि उन्हें अपने बच्चों से मोहब्बत है। बाप अपने बच्चों की मोहब्बत के लिए, वो एक नेचुरल है। उन्हें कर्ज उठाना पड़े, किसी से मांगना पड़े, मिन्नत करनी पड़े, वो अपने बच्चों के लिए करता है। ये एक नेचुरल है। उन्हें कुछ हो जाए, बाप की जान पर बन जाती है कि ये क्या हुआ। ये एक नेचुरल है। फिर है उसके बाद ओगापे लव। बाइबल इसे बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। लव ऑफ मैनकाइंड, खुदा की मोहब्बत बनी न इंसान से और इंसान की मोहब्बत खुदा से। ये इस मोहब्बत को ओगापे कहा जाता है, इलाही मोहब्बत कहा जाता है। और ये वो मोहब्बत है जिसको बाइबल में, यानी ओगापे लव को बाइबल में तकरीबन 51 मर्तबा इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है। खुदा की मोहब्बत अपने लोगों से, उसके लोगों की मोहब्बत उनके खुदा से। ये जो मोहब्बत है, इलाही मोहब्बत, ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने आपसे मुझसे मोहब्बत करनी ही करनी है। इसी तरह आपकी मोहब्बत ना चाहते हुए भी खुदा से रहेगी। आप कमजोर भी हैं, आप खताकार भी हैं, आप गुनाह में भी, जहाँ आप दुनिया के लुत्फ ही उठाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन तन्हाई में, अकेले में आपको फिर भी आपको खुदा की मोहब्बत खींचेगी। आप खुदा की तरफ माइल होंगे। ये चारों अक़साम जो है वो हर शख्स के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका इजहार मुख्तलिफ अंदाज से लोग करते हैं। आइए आखिर में चंद एक हवालाजात में आपके लिए पढ़ता हूं। अगर चाहिए, बहुत वसी टॉपिक है, ये एक ही वक्त में ख़त्म नहीं हो सकता था, लेकिन मैं कोशिश किया कि हम इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाएं थोड़ा सा। दूसरा खत यूहन्ना का, और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, अब अबीबी मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं देता, बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिखता और तुझसे मिन्नत करके कहता हूं कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। 6ठी आयत, और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चले, और ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम्हें इस पर चलना चाहिए। तो कहता कोई नया हुक्म नहीं, वही पुराना हुक्म है। तुमने सुना है, तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए। यूहन्ना का 3रा खत, उसकी 6ठी आयत में लिखा है, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी थी। मोहब्बत की भी गवाही है। जिस तरह आप शिफा, मौजज़ात की गवाहियां देते हैं, इस तरह मोहब्बत की गवाही भी है। उसने मेरे लिए ये मोहब्बत का काम किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तो आए मेरे अज़ीज़ों, अपने सर को झुकाइए और खुदा की बड़ी मोहब्बत को दूसरों के दरमियान, एक दूसरे की मोहब्बत में उसका इजहार करें, उस पर अमल करें। खुदा हमें फजल दे, मसीह के नाम में, आमीन। खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह की तरफ से फजल और रहम और इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे शामिल हाल रहें, आमीन। आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मोहब्बत के ताल्लुक से। आज कलाम का जो उन्वान है वो मोहब्बत है।